بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا چوتھا حصہ پیش خدمت ہے۔ ابھی تک ہم نے مصنف کی تمہیدی گفتگو پڑھی تھی۔ آج ہم پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں، حقیقت موضوع۔ صفحہ نمبر 55، عدل انسانی اور عدل الہی۔ ہم بنی نوع انسان ایسے شخص کو صاحب کمال مانتے ہیں جو دیگر انسانوں کے بارے میں کوئی برا ارادہ نہ رکھتا ہو، ان کے حقوق کو پامال نہ کرے، انسانوں کے درمیان کسی ناروا امتیازی سلوک کا قائل نہ ہو، اپنی حکومت اور اقتدار کے دائرۂ کار کے تحت موجود افراد کو غیر جانبدارانہ اور عادلانہ نظر سے دیکھتا ہو، نیز لوگوں کے درمیان اختلافات اور چپکلش کی صورت میں مظلوم کا حامی اور ظالم کا دشمن ہو۔ ایسے شخص کو ہم تحسین کے لائق سمجھتے ہیں اور خود اس شخص کو عادل کا نام دیتے ہیں۔ اس کے مقابل ایسے شخص کو جو دوسروں کے حقوق کو پامال کرے، اپنی سلطنت و قدرت کے زیر انتظام افراد کے درمیان ناروا امتیازی سلوک کا قائل ہو، ستمگر کا طرفدار اور کمزور کا دشمن ہو، یا کم از کم ستم دیدہ اور ستمگر کے درمیان اختلاف اور محاذ آرائی کی صورت میں غیر جانبدار رہے، ایک طرح سے نقص یعنی ظلم سے متصف کرتے ہیں اور اسے ظالم کا نام دیتے ہیں، اس کی اس راہ و روش کو تقبیح کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اب پروردگار متعال کے بارے میں کیا کہیے گا؟ اولاً جس مفہوم و معنی میں انسان کے لیے عدالت و کمال ظلم نقص ہے، کیا اسی طرح سے ذات الہی کے لیے بھی عدل و عدالت کمال اور ظلم نقص ہے؟ عدل و ظلم اپنے شناخت شدہ معنوں میں ایسے اخلاقی مفاہیم کا نام ہے جو صرف انسانی سماج سے مخصوص ہیں اور اصطلاحاً قراردادی مفاہیم اور عملی حکمت کے زمرے میں آتے ہیں، حکمت نظری کے دائرے میں نہیں۔ بنابراین کیا مذکورہ مقولے انسانی زندگی اور اس کے دائرہ اختیار سے باہر کوئی وجود نہیں رکھتے؟ ثانیاً ذات باری تعالیٰ پر بالفرض عدل و ظلم کو بطور انسانی اخلاق سے متعلق صفت کے لاگو کر دیا جائے، یعنی فرض کیجئے کہ عدل و ظلم کو بطور انسانی اخلاقی خصوصیتوں کے ذات باری تعالیٰ میں بالترتیب صفت کمال و صفت نقص شمار کر بھی لیا جائے، تو کیا عقلاً یہ ممکن ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا کوئی فعل ظلم کا مصداق قرار پائے؟ اور یہ سوال اس نظریے کی بنا پر نہیں کہ جس کے مطابق ذات باری سے صدور ظلم محال ہے، اور نہ ہی اشاعرہ کے اس نظریے کی بنا پر کہ جس کے مطابق حسن و قبح اور عدل و ظلم یہ سب شرعی مقولے اور مفاہیم ہیں، عقلی نہیں، کیونکہ یہ دونوں نظریے کسی اور چیز کی جانب اشارہ کرتے ہیں جس کے متعلق ہم بعد میں گفتگو کریں گے، بلکہ قطع نظر اس سے کہ ذات باری سے صدور ظلم خواہ عقلاً محال ہو یا نہ ہو، نیز ذاتی حسن و قبح افعال کو قبول اور ان کو حقیقی مفاہیم و مقولات مانتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ عدل دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے اور ظلم ان کے حقوق کو پامال کرنے کا نام ہے، بالفاظ دیگر جہاں کسی کے حق کی بات آئے اور کوئی ذات اس مذکورہ حق پر اولیت رکھتی ہو، تو ایسی صورت میں اس حق پر تجاوز اس پر اولیت و فوقیت رکھنے والے ذی حق پر ظلم شمار کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ مخلوقات کے باہمی تعلقات و رابطے، اولیت و عدم اولیت اور مالکیت و عدم مالکیت صرف بعض مقامات پر معنی و مفاہیم رکھتے ہیں۔ مثلاً زید اپنی زندگی، آزادی اور اپنی پیدا کردہ دولت پر اولیت، مالکیت اور فوقیت رکھتا ہے۔ عمر اپنی زندگی و آزادی اور کمائی پر اولیت رکھتا ہے۔ زید کا عمر کے دائرۂ اولیت پر تجاوز اور پیش رفت بھی ظلم ہے۔ اب خالق و مخلوق کے بارے میں کیا کہیے گا؟ مخلوق کے پاس جو بھی ہے سب خالق کی عطا ہے۔ مخلوق کی اولیت اور مالکیت کا مرتبہ خالق کی اولیت اور مالکیت کے بعد ہے، یعنی خالق کی اولیت اور مالکیت کے متوازی کوئی اور مالکیت اور اولیت قابل تصور نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس مثال پر توجہ کیجئے، خدا اور انسان کی مالکیت باپ اور بچوں کی مالکیت کی مانند ہے۔ باپ اپنے ہر بچے کے لیے ایک ایک کھلونا خریدتا ہے اور ہر بچہ اپنے کھلونے کی نسبت حق مالکیت و اولیت رکھتا ہے۔
ہر بچہ دوسرے بچے کے دخل اور تصرف کو ایک ناجائز دخل اور اپنے حقوق کی حدود پر ناجائز تجاوز شمار کرتا ہے، لیکن کیا ہر بچے کی یہ مالکیت اور اولیت باپ کی اولیت اور مالکیت کی نفی ہے، یا بچے کی مالکیت کا مرتبہ اور مرحلہ باپ کی مالکیت کے بعد ہے، اور ان دونوں مالکیتوں میں کوئی تضاد و تصادم نہیں؟ نیز باپ اگر ان کھلونوں میں دخل و تصرف کرے تو کیا در حقیقت اس نے اپنی ملکیت میں دخل و تصرف کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ علی الاطلاق مالک الملک ہے، اس کی مملکت میں اس کا کوئی شریک نہیں، بغیر کسی مجاز گوئی کے حقیقتاً یہ کہا جا سکتا ہے لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے اور تعریف اسی کے لیے سزاوار ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت۔ وَإِلَيْهِ يُرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف ہر کام پھر کر لوٹتا ہے۔ سورہ ہود 123 آیت۔ بنابر این عالم ہستی میں خداوند تعالیٰ کا ہر تصرف خود اس کی اپنی ملک و سلطنت میں تصرف ہے، اس کے مد مقابل کوئی بھی موجود کسی قسم کا حق مالکیت و اولیت نہیں رکھتا، لہٰذا خدا کی ذات سے صدور ظلم کا تصور ہی ممکن نہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ قباحت ظلم کی بنا پر خدا ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی ذات میں حسن قب عقلی کا وجود بے معنی ہے۔ حتیٰ اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ظلم بذات خود کبھی ہے، اور حسن و قب ذاتی کا قانون جس طرح انسان کے افعال پر لاگو کیا جاتا ہے اسی طرح خداوند تعالیٰ کے افعال پر بھی لاگو کیا جائے، تب بھی عملی لحاظ سے خداوند تعالیٰ کا کوئی بھی فعل ظلم کا مصداق نہیں بن سکتا، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی کسی شے پر خدا کے مقابلے میں مالکیت نہیں رکھتا۔ بنابر ہی کسی بھی شے میں خداوند تعالیٰ کے تصرف کو ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کہتے ہیں آل ہمدان کا بادشاہ سیف الدولہ ہمدانی شعر و ادب سے لگاؤ رکھتا تھا، اس کی محفل ادبا کی محفل ہوتی تھی۔ ایک روز ایسی ہی ایک محفل میں کہ جہاں کہنہ مشق شیعہ عرب شاعر ابو فراس ہمدانی بھی موجود تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک شعر کہا ہے اور میرے خیال میں کوئی بھی شخص بجز ابو فراس کے اس کا جواب نہیں لا سکتا۔ لَکَ جسمی تعلو فدمی لا تطلو، قال ان کنت مالکن فلی الامر کلو، میرا جسم تیری ملکیت ہے، تم پہ در پہ اس کو ایذا پہنچا رہے ہو، لیکن ایک ہی دفعہ میں میرا خون کیوں نہیں بہا رہے؟ محبوب نے کہا اگر میں تمہارا مالک ہوں تو تمام اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں، مالک مطلق کے سامنے چوں و چرا کرنا بے معنی ہے۔ بلا شبہ اگر عدل اور ظلم کو ان کے اسی مروجہ اخلاقی اور عقلی حسن و قب پر مبنی معنی و مفہوم کے تناظر میں دیکھیں اور افعال الہی کو اسی عقلی حسن و قب کی حدود کا پابند سمجھیں، نیز افعال پروردگار کو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کے ترازو میں تولیں، تو اس مرحلے پر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ خداوند تعالیٰ مذکورہ بالا مفہوم کے لحاظ سے نہ تو عادل ہے اور نہ ہی ظالم، کیونکہ کسی بھی ایسی ہستی کا تصور ہی ممکن نہیں جو ذات باری سے زیادہ کسی شے پر حق اولیت اور فوقیت رکھتی ہو، کہ جس کا خیال نہ رکھنے کے نتیجے میں ذات پروردگار سے ظلم سرزد ہو سکے۔ ثالثاً عدل و ظلم کے مروجہ مفہوم و معنی سے صرف نظر کرتے ہوئے اور انہیں انسانی سماج کے ذریعے ایک طے شدہ قانون قرار دیتے ہوئے کیا مروجہ مفہوم سے بالاتر کوئی ایسا مفہوم موجود ہے جو عدل و ظلم کو حکمت نظری کے مفاہیم میں داخل کر دے اور عملی حکمت یعنی اعتباری اور قراردادی مفاہیم سے خارج کر دے، جس کے نتیجے میں علم، قدرت یا کم از کم خالقیت اور رازقیت کی مانند عدل کو بھی ایک کمالی اور ثبوتی صفت میں شمار کیا جا سکے، اور دوسری طرف ترکیب، جسمانیت اور محدودیت وغیرہ کی مانند ظلم کو ایک منفی اور سلبی صفت گردانا جا سکے۔ نیز اس نظریے کی بنیاد پر کیا جہان ہستی میں رونما ہونے والے حوادث کو عدل و ظلم کے تناظر میں عقلی تفسیر و تشریح کی جا سکتی ہے یا نہیں، بلکہ مذکورہ قاعدے کو تعبد و عبودیت کی بنیاد پر من و عن قبول کر لینا چاہیے۔ رابعاً ان تمام باتوں سے
قطع نظر۔ قرآن کریم نے عدل و ظلم پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم کی نظر میں عدل اور ظلم کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ہیں وہ تمام سوالات جو اپنا صحیح اور مدلل جواب چاہتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر ناقابل انکار امر ہے کہ عدل کا حکم دہندہ اور برپا کنندہ کے لحاظ سے خداوند تعالیٰ کی معرفت وہ اہم ترین اور بنیادی ترین معرفت ہے جس کی بنیاد پر تمام آسمانی ادیان میں خدا اور انسان کے رابطے کو برقرار کیا گیا ہے۔ اب اس مقام پر خدا کی ایک تعریف تو فلسفیوں کی پیش کردہ ہے۔ وہ خدا جسے ارسطو محرک اول کا نام دیتا ہے، ایسا خدا صرف انسانی عقل و تفکر سے سروکار رکھتا ہے، اس کے جذبات و احساسات سے نہیں۔ فرض کیجئے ایسا خدا عدل و ظلم کے لحاظ سے زیر بحث نہ آئے، لیکن خدا کی ایک تعریف انبیاء کی پیش کردہ ہے جس کے مطابق خدا عقلی، منطقی اور استدلالی پہلو کے علاوہ انسان کے ضمیر، دل اور جذبات سے بھی ایک گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ایسے ہی خدا کے ساتھ انسان ہمیشہ عشق و محبت کے ایک رشتے میں منسلک ہے، اور یہی وہ خدا ہے جس کے ساتھ انسان کا تعلق اور رابطہ ایک محتاج کا بے نیاز عالم، قادر، عادل اور مہربان ہستی سے تعلق کی مانند ہے۔ یقیناً اس خدا کی صفات میں سے ایک صفت عدل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عدل کی تعریف و تفسیر کیسے کی جائے۔ اجتماعی سطح پر عدل نبوت کا مقصد ہے اور فلسفی مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے معاد کی بنیاد۔ قرآن کریم انبیاء کی رسالت و نبوت کے بارے میں فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو بھی نازل کیا تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قیام کریں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ نیز معاد، احتساب، محشر اور جزا و سزا کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ عدل کے ترازوؤں کو قیامت کے دن ہم نصب کریں گے، کسی پر بھی کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سرسوں کے ہم وزن دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لائیں گے اور یہی بس کہ ہم محتسب ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47 یعنی 47۔ اس کے علاوہ متعدد آیات میں خداوند تعالیٰ کو ظلم سے منزہ قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ایسا ہرگز نہیں کہ خدا ان پر ظلم کرے بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 70۔ بعض آیات میں عدل اور عدل کے ہمراہ قیام کی صفت کو خداوند تعالیٰ کے لیے ایک ثبوتی صفت قرار دیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم صرف ذات پروردگار کو ظلم سے منزہ ہی نہیں کرتا بلکہ براہ راست عدل کو خدا کے لیے ثابت بھی کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ خدا، ملائکہ اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں کہ بجز خدائے یکتا کے کوئی معبود نہیں اور وہی عدل کو برپا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ بنابراین اسلام کی نظر میں عدل الہی بلا شبہ بجائے خود ایک حقیقت ہے اور ایک ایسی صفت ہے جس سے خداوند تعالیٰ کو متصف ماننا پڑے گا۔ مختلف مکاتب فکر بطور کلی مبدأ اور معاد سے متعلق مسائل میں ہر مکتبہ فکر کا اپنا جدا طرز تفکر ہے۔ اہل حدیث، متکلمین، حکماء، عرفاء اور تجرباتی علوم کے پیروکاروں نے اپنے اپنے انداز سے اس راستے کو طے کیا ہے۔ فروع دین کی مانند اصول دین میں بھی اہل حدیث نے ہر قسم کے تفکر، تعمق، استدلال اور منطق کو مسترد کرتے ہوئے بلا چوں و چرا
سر تسلیم خم کرنے کو اپنا نصب العین قرار دیا۔ اس مکتبہ یہ فکر کی نظر میں اقلیم دین کے دائرے میں آنے والے کسی بھی موضوع پر خواہ وہ اصول دین ہو یا فروع دین، بحث، استدلال اور چو چرا کرنا ممنوع قرار پایا ہے۔ ہر مسئلے کے سامنے دم سادھ لینا ضروری ٹھہرا۔ جہاں کتاب و سنت میں آیا ہے کہ پروردگار عالم حی، علیم، قدیر اور مرید ہے، وہیں یہ بھی آیا ہے کہ وہ عادل ہے، لہٰذا انبیاء کی اس گفتار پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیں ان تمام امور کو بلا چوں و چرا قبول کرنا چاہیے۔ اس بحث کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ عدل کیا ہے، خداوند تعالیٰ کس دلیل کی بنیاد پر عادل ہے، یہی نہیں بلکہ ان امور پر غور و فکر کرنا بدعت اور حرام ہے۔ بنابراین ان افراد کے سامنے عدل کے نام سے کوئی موضوع زیر بحث نہیں۔ بالفاظ دیگر یہ لوگ ہرگز اپنے آپ کو عدل الہی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کا پابند نہیں سمجھتا۔ یقیناً یہ ایک بے بنیاد تصور ہے۔ ہم نے اصول فلسفہ اور روش ریئلزم کی 5ویں جلد کے مقدمے میں مذکورہ بالا نظریے کے بے بنیاد ہونے پر گفتگو کی ہے، لہٰذا دوبارہ اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ ان حضرات کے علاوہ بقیہ مکاتب فکر تفکر و تعمق کو جائز سمجھتے ہیں اور مختلف انداز سے انہوں نے اس مسئلے پر بحث و تحقیق بھی کی ہے۔ عدل کے بارے میں متکلمین کے یہاں دو نظریے ملتے ہیں۔ ایک گروہ اشاعرہ اپنے طرز تفکر کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچا کہ صفت عدل فعل خدا سے ماخوذ و منزہ ہے، کہ وہ فعل خدا ہے اور بس۔ ان کی نظر میں خدا کا ہر فعل بذات خود نہ تو عدل ہے اور نہ ہی ظلم، اور اگر اس کے کسی فعل کو عدل کا مصداق قرار دیا بھی جائے تو فقط اس بنا پر کہ وہ فعل خدا ہے۔ مزید برآں خداوند متعال کے علاوہ کوئی بھی فاعل نہ بالاستقلال اور نہ ہی منظم بالغیر سرے سے وجود نہیں رکھتا، لہٰذا مذکورہ بالا دونوں نقطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے افعال میں ظلم کا کوئی معنی و مفہوم نہیں۔ ان کے یہاں عدل کی تعریف بجز اس کے کچھ اور نہیں کہ عدل فعل خدا ہے۔ بنابراین کائنات میں رونما ہونے والے ہر فعل فقط اس بنیاد پر کہ وہ فعل خدا ہے، عدل سے متصف ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مذکورہ فعل مقتضائے عدل تھا اس لیے خدا نے اسے انجام دیا۔ ان افراد کی نظر میں افعال خدا کسی قانون کے تحت نہیں۔ مثلاً ہم قانون عدل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ خدا نیک لوگوں کو جزا دے گا اور گناہ گاروں کو سزا، نیز یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے قرآن کریم میں جو وعدہ دیا ہے وہ اس کو پورا کرے گا، بلکہ اگر خدا نیک افراد کو جزا اور گناہ گاروں کو سزا دے تب بھی مقتضائے عدل ہے، اور اگر اس کے برعکس کرے تب بھی عین عدل۔ یعنی اگر خدا اپنے وعدے پورے کرے تب بھی عدل، اور اگر وعدہ خلافی کرے تب بھی عدل۔ اگر خدا اس شے کو جو وجود میں آنے کی مستحق ہے فیض وجود سے سرفراز کرے تب بھی عدل، اور اگر نہ کرے تب بھی عدل، کیونکہ جو وہ انجام دے وہی عدل ہے۔ یہ افراد اگرچہ اپنے تئیں عدل کا منکر نہیں سمجھتے، لیکن ان کے تفسیر کردہ عدل کے مطابق یہ لوگ در حقیقت عدل کے منکر ہیں۔ لہٰذا اشاعرہ کے مخالفین یعنی شیعہ اور معتزلیوں نے عدلیہ کے نام سے شہرت پائی۔ یہ نام اس امر کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اشاعرہ کا عدل در حقیقت عدل کی تفسیر نہیں بلکہ انکار عدل ہے۔ ان حضرات کی نظر میں عدل الہی کے نام سے کوئی مسئلہ یقیناً زیر بحث لایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ یہ افراد عدل پر ہونے والے اعتراضات کے جواب سے بھی بقیہ مکاتب فکر کی نسبت آزاد تر اور غیر پابند ہیں۔ انہوں نے بزعم خود تنزیہ کے راستے پر چلنا چاہا۔ یہ افراد خداوند تعالیٰ کو شرک خالقیت اور ظلم و ستم سے منزہ و مبرہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی بنا پر جہاں انہوں نے خدا کے علاوہ ہر شے سے فاعلیت کی نفی کی وہیں حقیقت عدل کو افعال الہی کے بعد والے رتبے اور مرحلے میں اس طرح قرار دیا کہ افعال کے حسن قب عقلی کو سرے سے مسترد ہی کر دیا، اور یہ کہا کہ کسی فعل کو عادلانہ کہنے کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ فعل خدا سے صادر ہوا ہے۔
انہی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ خداوند تعالیٰ نہ مقام فاعلیت میں کوئی شریک رکھتا ہے اور نہ ہی ظالم ہے، لیکن در حقیقت ان افراد نے خدا کے بجائے بشریت کے ستمگروں کو ظلم سے منزہ اور بری کر دیا، کیونکہ اس نظریے کے بنیاد پر تشکیل پانے والے سب سے پہلا اور واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فلاں ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو دراصل وہ ظلم نہیں کرتا بلکہ خدا اس ظلم کا مرتکب ہوا ہے، اور کیونکہ اس ظالم کا ظلم فعل خدا ہے لہٰذا یہ ظلم نہیں بلکہ عین عدل ہے، کیونکہ ان کے نظریے کی روشنی میں عدل کا مفہوم سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ فعل خدا ہو۔ دوسری طرف کیونکہ غیر خدا کا فعل کسی بھی لحاظ سے کوئی وجود اور حقیقت نہیں رکھتا، پس عالم ہستی کی لغت میں ظلم سرے سے موجود ہی نہیں، اور شاید متوکل عباسی جیسے ظالموں کی جانب سے عشائرہ کی حمایت کا سبب بھی یہی مطلوبہ اور من پسند نتیجہ تھا۔ اس منطق کے ساتھ مظلوم کا اپنے حقوق کا دفاع اور ظلم کے مقابلے میں اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے یقیناً واضح ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن کریم ظالموں اور ستمگروں کو کیوں ظالم گردانتا ہے اور مظلوموں کے کاندھوں پر ان سے مقابلے کی ذمہ داری کیوں عائد کرتا ہے، تو اس کا جواب عشائرہ سے پوچھنا چاہیے۔ دیگر متکلمین در حقیقت جید متکلمین نے اشعری طرز تفکر کی پرزور مخالفت کرتے ہوئے اسے ناپسندیدگی اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ان متکلمین نے نہ تو غیر خدا سے فاعلیت کو سلب کیا ہے اور نہ ہی توحید افعالی کو بہانہ بناتے ہوئے ظالموں کے ظلم کی نفی کی ہے۔ عشائرہ کے علاوہ دیگر متکلمین یعنی شیعہ اور معتزلی متکلمین نے جہان ہستی کے تمام حوادث و واقعات میں عدل کو اپنے مقام پر ایک حقیقت تسلیم کیا ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ حوادث و واقعات پروردگار عالم سے منسوب ہیں یا نہیں۔ انہوں نے حسن و قب عقلی و ذاتی کے نظریے کو قبول بھی کیا ہے۔ ان حضرات کی نظر میں اشیاء کا حسن و قب جس طرح سے انسانی افعال کا معیار و میزان قرار پاتا ہے، اسی طرح افعال الہی کے لیے بھی اس اصول کو پیمانہ اور معیار قرار دیا جا سکتا ہے، اور اسی سبب الہیات کے مختلف مسائل کے حل کے سلسلے میں یہ حضرات ہمیشہ حسن و قب عقلی کو بطور سند و دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ افراد مذکورہ اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے حسن عدل اور قب ظلم کے قائل ہیں۔ ان کے یہاں یہ اصول ایک اخلاقی اصول ہونے کے ساتھ ساتھ سطح ربوبیت پر بھی معنی و مفہوم رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے عدل بذات خود ممدوح اور ظلم بذات خود مذموم صفت ہے۔ ادھر خداوند تعالیٰ فقط ایک لامتناہی عقل ہی نہیں بلکہ فیاض کل عقول ہے۔ یقیناً ایسا کوئی فعل ترک نہیں کرے گا جس کو عقل ممدوح سمجھتی ہو، اور نہ ہی وہ فعل انجام دے گا جو عقل کی نظر میں مذموم ہو۔ لیکن حکماء و فلاسفہ الہی نے ایک دوسرے راستے کو طے کرتے ہوئے جس کی جانب ہم بعد میں اشارہ کریں گے، جہاں توحید افعالی میں خالقیت خداوند سے شرک کی نفی کی ہے، وہیں فاعلیت کو خداوند تعالیٰ کی ذات میں منحصر نہیں کیا ہے۔ یہ حضرات حسن و قب کو فعل الہی سے متاخر اور نظام ہستی سے ماخوذ سمجھنے کے باوجود ذات الہی کو ظلم سے مبرہ و منزہ مانتے ہیں۔ حکماء الہی حسن قب عقلی کو قبول اور عشائرہ کے نظریے کو مسترد کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان مفاہیم و مقولوں کو فقط انسانی زندگی کے دائرے سے محدود مانتے ہیں۔ حکماء الہی کی نظر میں حسن و قب جیسے مفاہیم بارگاہ قدس ربوبی میں بطور ایک معیار و میزان وجود نہیں رکھتے۔ باری تعالیٰ کے افعال کو ان انسانی معیارات اور پیمانوں کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ حکماء کی نظر میں خداوند تعالیٰ عادل ہے، لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ عدل و عدالت ایک اچھی چیز ہے اور ارادہ الہی اس امر پر مصمم ہو چکا ہے کہ وہ ہمیشہ نیک کاموں کو انجام دے اور برے کاموں سے پرہیز کرے،
خدا ظالم نہیں اور نہ ہی اس سے ظلم سرزد ہوتا ہے، لیکن اس بنا پر نہیں کہ ظلم مذموم ہے اور خداوند مذموم افعال کو انجام دینا نہیں چاہتا۔ عدل الہی کا معیار بلکہ مفہوم ایک اور چیز ہے جس کا آئندہ صفحات میں ذکر کیا جائے گا۔ حکماء کی نظر میں انسانی ضمیر کو تشکیل دینے والا مفہوم حسن و قبح اور اس کے افعال میں نیک و بد کا تصور ایک اعتباری اور قراردادی مقولہ ہے، حقیقی اور واقعی نہیں۔ اعتباری اور قراردادی مقولے کی قدر و قیمت عملی مفاہیم کے دائرے میں معنی رکھتی ہے، علمی اور اکتشافی میدان میں نہیں۔ اس کی تمام قدر و قیمت یہی ہے کہ یہ ایک اوزار اور آلہ ہے، ایک فاعل بالقوہ اپنے ارادی و اختیاری افعال کے مقصد کمال تک پہنچنے کے لیے عملی میدان میں ایسے مفاہیم و مقولوں کو بطور اوزار بنانے اور استعمال کرنے پر مجبور ہے، لیکن ذات مقدس احدیت کے جو وجود صرف کمال محض اور فعلیت خالص ہے، اس طرح کی فاعلیتوں، مقولوں اور ایسے اوزاروں کے استعمال سے خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہوں، آزاد، مبرہ اور منزہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حقیقی اور اعتباری مقولوں میں کیا فرق ہے، نیز انسانی زندگی کس طرح حسن و قبح جیسے مفاہیم کو خلق کرتا ہے، تو یہ ایک بلند پایہ اور باریک بینی پر مبنی گفتگو ہے جو اسلامی فلسفے میں بھی زیر بحث ہے۔ ہم یہاں اس بحث میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قارئین و سامعین رجوع کر سکتے ہیں اصول فلسفہ و روش ریئلزم، جلد نمبر 2، مقالہ 6 یعنی 6واں مقالہ۔ حکماء و غیر خدا کی فاعلیت کو اشاعرہ کی مانند ہرگز نفی نہیں کرتے، بنابراین جہاں بشر کی جانب سے ظلم سرزد ہونے کی نفی نہیں کرتے، وہاں بشریت کو ظلم سے مقابلے اور مبارزے کا ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیونکہ یہ حضرات قانون حسن و قبح کو فعل خداوندی کا معیار و مقیاس قرار نہیں دیتے، لہٰذا اسلامی الہی فلسفے میں شروع سے آخر تک کہیں بھی اس قانون کے ذریعے استدلال نہیں کیا گیا۔ ان کی نظر میں اس طرح کا استدلال خداوند تعالیٰ کی ذمہ داری کا تعین اور دائرہ کار کی حد بندی کے مترادف ہے۔ حکماء اور غیر اشعری متکلمین نے عدل الہی پر اعتراضات کو، جن کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، حل طلب مسائل کی صورت میں پیش کیا ہے۔ دریں اثنا ایک اور گروہ بھی ہے جس کے نظریے کے مطابق اس مسئلے کے کلامی اور فلسفی حل سب کے سب عقلی اور ذہنی ہیں، حسی اور تجربی مشاہدات پر مبنی نہیں، لہٰذا یہ تمام حل کوئی علمی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ ان کے مطابق مسائل اصول دین یعنی مبدأ و معاد سے مربوط مسائل کے حل کے لیے اسی راستے پر چلنا پڑے گا کہ جس راستے کو حسی اور تجرباتی علوم کے ماہرین نے اختیار کیا ہے۔ لہٰذا عدل الہی اور اس پر اعتراضات کے جوابات کے لیے ضروری ہے کہ عالم خلقت میں موجود اشیاء، ان پر حاکم نظام اور ان میں موجود چھپی ہوئی حکمتوں کو سمجھا جائے۔ مذکورہ بالا نظریے کی صحت اور سقم کے بارے میں ہم نے اصول فلسفہ اور روش ریئلزم کی 5ویں جلد کے مقدمے میں بحث کی ہے، لہٰذا تکرار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ بیشتر تفصیل کے خواہش مند اسی کتاب کی جانب رجوع کریں۔ عدل الہی پر اعتراضات جو ہم بعد میں پیش کریں گے، مذکورہ بالا گروہ اہل حس و تجربہ کے لیے ایسے مسائل کی صورت میں پیش نظر ہے جن کے حل کی تلاش اور اس حل کو پیش کرنے کے لیے تگدو کی ضرورت ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان حضرات کے لیے صورتحال ذرا مزید سنگین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متکلمین اور حکماء نے وجود خدا اور بعض صفات کے اثبات کے لیے جن دلائل کو پیش کیا ہے، ان میں سے ایک دلیل عالم ہستی پر حاکم نظام کا متقن، مستحکم اور حکیمانہ ہونا، نیز ان حکماء کی نظر میں عالم ہستی پر حاکم متقن نظام کا اثبات فقط عدل الہی کے ثابت ہونے سے وابستہ نہیں۔ لہٰذا اگر یہ حکماء مسئلہ عدل و ظلم پر اعتراضات کو منطقی و عقلی بنیادوں پر حل نہ بھی کر پائیں، تب بھی خود خدا
پر اس کے اعتقاد و ایمان میں کوئی لغزش نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے لیے خدا کا وجود عالم ہستی پر حاکم نظاموں کے علاوہ بقیہ راستوں سے قطعی اور مسلم ہے، اور کیونکہ خدا اور عدل الہی دیگر راہوں کے ذریعے ان کے لیے مسلم الثبوت ہے، لہٰذا بطور کلی یہ حضرات عالم خلقت میں عدل الہی کے جاری و ساری ہونے پر ایمان کامل رکھتے ہیں۔ اگرچہ بہت ممکن ہے کہ اس موضوع کی تفصیلی تحلیل و تفسیر سے عہدہ برآ نہ ہو سکیں، لیکن ادھر دوسری طرف اہل حس و تجربہ ہیں جن کے نزدیک کائنات پر حاکم نظام احسن کو ثابت کرنے کا واحد راستہ عدل الہی ہے، لہٰذا اگر یہ حضرات نظام خلقت میں ایسے مسائل کا سامنا کریں جس کی تفسیر و توجیہ عدل و ظلم اور نظام احسن کے حوالے سے مشکل ہو، تو ایسی صورت میں خدا پر ان کے ایمان و اعتقاد کی بنیاد ہی متزلزل ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو مخلوقات کے آئینے میں ہی دیکھتے ہیں۔ اگر مخلوقات کے نام سے موسوم یہ آئینہ عدل الہی کی دھندلی یا معکوس تصویر دکھلائے تو یقیناً سارے سلسلے کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے گی۔ اس گروہ کی نظر میں جب تک عدل اور ظلم کا معمہ حل نہ ہو، وجود خدا کے بارے میں کوئی قطعی اور فیصلہ کن رائے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ عدل الہی پر ہونے والے اعتراضات نظام خلقت کے کمال اور اس کی تمامیت کو متزلزل کر دیں گے، جس کے نتیجے میں وجود خدا پر کوئی کارآمد دلیل باقی نہیں رہے گی۔ علامہ ہلی نے شرح تجرید میں علم الہی پر گفتگو کے دوران صراحت سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر خلقت میں موجود شر اور نقائص کا مسئلہ حل نہ ہو تو اسے حکمت اور علم الہی میں ایک خامی تصور کیا جائے گا۔ عدل کیا ہے؟ سب سے پہلے وضاحت طلب مسئلہ یہ ہے کہ عدل کیا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں۔ عدل کا مفہوم جب تک باریک بینی اور دقت نظر کے ساتھ واضح نہ ہو، اس وقت اس بحث میں ہماری ہر کوشش عکارت ہو جائے گی، نیز نتیجہ گیری کے دوران ہم غلطی کے بھی مرتکب ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور سے اس لفظ عدل کو 4 مقامات پر استعمال کیا جاتا ہے۔ الف، موزوں اور متوازن ہونا، مختلف اجزاء سے مل کر کسی خاص مقصد و ہدف کی خاطر بننے والی مرکب شے کو مد نظر رکھیں تو یقیناً اس مرکب میں ہر جز کی مقدار بقدر ضرورت ہونی چاہیے۔ اس کے اجزاء کی کیفیت اور ان کی باہمی تعلق کی کیفیت کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، اور یہی شرائط اس مرکب کی بقا، اس کے مطلوبہ اثر اور اس کے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کی ضمانت دیتی ہیں۔ یعنی ایک مجموعہ اگر باقی رہنا چاہتا ہے تو یقیناً اسے متوازن اور متعادل رہنا پڑے گا، بالفاظ دیگر اس کے اجزاء کی مقدار بقدر ضرورت ہونا لازم ہے، بطور مساوی ہونا نہیں۔ ایک متوازن معاشرہ معاشی، سیاسی، ثقافتی، عدالتی اور اخلاقی شعبوں کے ان گنت امور و مسائل سے سروکار رکھتا ہے۔ یہ تمام امور معاشرے کے افراد کے درمیان تقسیم ہونے چاہیے اور ہر شعبے میں کارکنوں کی تعداد بقدر ضرورت ہونی چاہیے۔ معاشرتی توازن کے لحاظ سے ضروری ہے کہ ہر شعبے کی ضروریات کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مد میں رقم اور افرادی قوت کو صرف کیا جائے، اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں مصلحت کا مسئلہ سر اٹھاتا ہے۔ اس مرکب اور کل مجموعے کی مصلحت وہ مصلحت جو مجموعے اور مرکب کی بقا کی ضامن ہے، نیز تخلیق کے اہداف و مقاصد کو بھی پورا کرتی ہے۔ اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے جز صرف ایک وسیلہ ہے، اس کی بجائے خود کوئی باقاعدہ حیثیت نہیں۔ اسی طرح علم طبیعیات، فزکس کا توازن، مثلاً ایک مشین اگر کسی خاص مقصد تک رسائی کے لیے بنائی گئی ہے تو اس مشین کی ساخت میں یقیناً چند اشیاء کی ضرورت ہوگی۔ اب اگر اس مشین کو متعادل اور متوازن رہنا ہے تو ضروری ہے کہ ہر مادے یا جز کو بقدر ضرورت استعمال کیا جائے۔ کیمیائی توازن کی بھی یہی صورتحال ہے۔ ہر کیمیائی مرکب کا ایک خاص فارمولہ ہوتا ہے اور اس مرکب کے تشکیل دہندہ عناصر کے درمیان ایک مخصوص نسبت ہوتی ہے۔ فقط اس فارمولے کی پابندی کے نتیجے میں ہی مذکورہ تعادل اور توازن کا حصول اور اس مرکب کا وجود ممکن ہے۔ یہ دنیا موزوں اور متعادل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ برقرار و استوار نہیں رہ سکتی تھی۔
نیز اس عالم پر کوئی نظم و ضبط اور ایک معین حرکت ہرگز حاکم نہ ہوتی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یقیناً آسمان اور زمین عدل کی وجہ سے استوار ہیں۔ ہر شے میں موجود مادہ بقدر ضرورت استعمال کیا گیا ہے، اشیاء کے باہمی فاصلے کی پیمائش طے شدہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، عدل کے مذکورہ معنی کے بالمقابل متضاد معنی تناسب اور توازن کا فقدان ہے، ظلم نہیں۔ بنابراین عدل کا یہ معنی ہماری بحث سے خارج ہیں۔ عالم ہستی میں موجود تبعیض، اختلاف اور برائیوں کے حوالے سے عدل الہی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے والے بہت سے افراد نے اس مسئلے کو عدل و ظلم کے تناظر میں پیش اور حل کرنے کے بجائے وجود اور فقدان تعادل و تناسب کے حوالے سے پیش کیا، اور فقط اسی حل پر اکتفا کیا کہ یہ تمام امتیازات اور تبعیضات، اختلافات اور برائیاں عالم ہستی پر حاکم ایک کلی نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ بلا شبہ عالم ہستی اور اس کے عمارتی ڈھانچے میں موجود باہمی تعادل، تناسب اور توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ بھی فی الحال اس عالم میں موجود ہے ضروری ہے، لیکن یہ بات مسئلہ یہ ظلم کو حل نہیں کر سکتی۔ وجود تناسب کے معنی میں عدل کی بحث، جس کا متضاد معنی فقدان تناسب و تعادل ہے، مجموعہ یہ نظام ہستی کے حوالے سے ہے، لیکن وہ بحث عدل جس کا متضاد معنی ظلم ہے، عالم ہستی کے ہر فرد اور ہر جز کو دوسرے سے، فرد اور جز سے جدا کرتے ہوئے کی جاتی ہے۔ عدل بمعنی تناسب و توازن کے باب میں عالم ہستی کے مجموعے کی مصلحت پیش نظر ہے، جبکہ عدل بالمقابل ظلم میں ہر فرد اور ہر جز کا حق ملحوظ خاطر رکھنے کی بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا عدل پر معترض شخص پلٹ کر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں کل عالم ہستی میں تناسب و تعادل کے وجود کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواہ نخواہ یہ تناسب اور تعادل بعض امتیازات اور تبعیضات کا باعث بنتے ہیں۔ یہ امتیازات کل نظام ہستی کو مد نظر رکھتے ہوئے معقول ہیں، لیکن اجزاء کو مد نظر رکھا جائے تو ان امتیازات کا کوئی جواز نہیں۔ توازن و تعادل کے معنی میں عدل خداوند تعالیٰ کے حکیم اور علیم ہونے کا لازمہ ہے۔ علیم و حکیم خدا اپنے ہمہ گیر علم اور حکمت کی بنا پر اس امر سے بخوبی آگاہ ہے کہ ہر شے کے بنیادی ڈھانچے کے لیے کون سا مادہ کتنی مقدار میں مطلوب ہے، لہٰذا اسی مادے کو اتنی ہی مقدار میں استعمال کرتا ہے۔ دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ عدل کا دوسرا معنی مساوات اور ہر امتیازی سلوک کی نفی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص عادل ہے تو معنی یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان کسی امتیازی سلوک کا قائل نہیں۔ لہٰذا اس معنی کے لحاظ سے عدل یعنی مساوات، عدل کی یہ تعریف وضاحت طلب ہے۔ اگر مراد یہ ہے کہ عدالت کسی بھی قسم کے استحقاق کو مد نظر نہ رکھنے کا باعث ہے اور تمام افراد اور اشیاء کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو ایسی عدالت عین ظلم ہے۔ اگر مساوات کے ساتھ عطا کرنا عدل ہے تو یقیناً مساوات کے ساتھ عطا کو روک لینا بھی عدل قرار پائے گا۔ یہ مشہور عوامانہ جملہ سب پر مساوی ظلم کرنا عدل ہے اسی طرز تفکر کی پیداوار ہے، لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ عدالت یعنی تمام افراد کے استحقاق کو بطور مساوی مد نظر رکھا جائے تو یقیناً یہ معنی صحیح ہے۔ عدل ایسی ہی مساوات کا مستوجب ہے اور ایسی ہی مساوات عدل کے لوازم میں سے ہے، لیکن عدل کی اس تفسیر کی بازگشت عدل کی تفسیر جیم کی جانب ہے، جس کا ذکر آئندہ سطور میں آئے گا۔ جیم، افراد کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، اور ظلم یعنی دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے اس پر تجاوز اور تصرف کرنا۔ انسانی اجتماعی عدل کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی وہ عدل جس کا انسانی قوانین میں خیال رکھا جائے اور تمام انسان اس قانون کا احترام کرتے ہوئے اس کے پابند بھی رہیں۔ اس عدل کی بنیاد دو چیزیں ہیں، حقوق اور اولیت،
یعنی انسانوں کے باہمی تعلق کی بنا پر تمام انسان ایک دوسرے پر کچھ حقوق اور اولویتوں کے مالک ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنی محنت سے مصنوعات تیار کرتا ہے تو یقیناً وہ تیار کنندہ اپنی مصنوعات پر ایک طرح کی اولیت اور فوقیت پیدا کر لیتا ہے۔ اس اولیت و فوقیت کا سبب اس کی محنت اور جد و جہد ہے۔ اسی طرح ہر نو مولود اپنی ہی ماں کے دودھ پر ایک طرح کا حق اولیت رکھتا ہے، اور یہ حق اسے قدرت کے اس بامقصد نظام نے عطا کیا ہے جس نے اس دودھ کو اس شیر خوار کے لیے خلق کیا۔ انسان کی ذاتی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے اس طرح سے خلق کیا گیا ہے کہ وہ اپنے افعال و اعمال میں بطور حتمی اور ضروری ایک قسم کے افکار کو استعمال کرتا ہے۔ ان افکار کو ہم اعتباری افکار و مقولات کا نام دیتے ہیں۔ اپنے طبعی اہداف و مقاصد تک رسائی کے لیے انسان انہی افکار و مقولات کو بطور اوزار و آلات استعمال کرتا ہے۔ یہ افکار چند انشائی و ایجادی افکار پر مشتمل ہوتے ہیں کہ جو ضروری ہے کہ عبارت کے ذریعے معین و مشخص کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مثال یہ ہے کہ معاشرے کے افراد اگر اپنی سعادت اور خوشبختی کی طرف بہتر انداز سے گامزن ہونا چاہیں تو ضروری ہے کہ حقوق اور اولیتوں کا خیال رکھا جائے، اور یہی ہے اس اجتماعی و معاشرتی عدل کے معنی کہ جس کی تائید اور مدح سرائی ہر انسانی ضمیر کرتا ہے، اور اسی کے مد مقابل متضاد معنی یعنی ظلم کی مذمت کرتا ہے۔ مولانا روم نے اپنے معروف اشعار میں اس طرح سے فرمایا ہے: عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش۔ عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ عدل کے مذکورہ بالا معنی ایک طرف تو اولیت و فوقیت کی بنیاد پر استوار ہیں تو دوسری طرف انسان کی ذاتی خصوصیات اس کی اساس قرار پاتی ہیں، جس کے مطابق انسان چند اعتباری و قراردادی مقولہ جات کو استعمال کرنے پر مجبور ہے، نیز ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے جیسے مفاہیم بھی اسے بنانے پڑتے ہیں، اور اسی مقام پر انسان حسن و قبح جیسے مقولوں کو اخذ و انتزاع کرتا ہے۔ مندرجہ بالا تمام نکات اور فکری مراحل ذہن انسانی سے مخصوص ہیں، ساحت کبریا میں ان کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں یہ بات گزری کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے، کوئی بھی شے اس کے مقابلے میں کسی بھی شے پر کسی بھی قسم کی فوقیت و اولیت نہیں رکھتی۔